بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے ایک بات کی بات نہیں، یاقوت و زمرد و نال و گوہر میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے پتہ نہیں تھا وہ کبھی. اچھا بھائی وہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کون کون کہتے ہیں یہ مائک ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کریں. دو بندے کہہ رہے ہیں. کون کون کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے؟
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں کہتے, بھائی کچھ ہونا چاہیے, پھر پاس آ جاؤ, قریب قریب اتنا دور بیٹھیں گے نا تو پھر پیار محبت نہیں ہوگی. اور قریب آئے احمد بھائی, آپ بھی قریب آئے. آتی اتنی اردو آتی ہے نا. اچھا, کچھ نئے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں پہلی بار. آپ تو پچھلی کلاس میں بھی آئے تھے. اچھا, وہ سیف بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے معلوم تھا کہ میں کال اٹھا سکا بات. ٹھیک ہے, آپ کے وہ کدھر ہے چھوٹا؟ پکی بات ہے, اس کو تو چھوڑنا نہیں, میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے وہ. ٹھیک ہے, چلو. اچھا, درود شریف پڑھ لیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ نا انشاءاللہ اپنی پوری کلاس آج سے یہ کیا کریں گے. کیا ہے, ٹھیک ہے. بلال کدھر ہے؟ کلاس کے بعد رابطہ کریں گے. میری بات ہوئی دوبارہ دعا کریں گے انشاءاللہ. پشاور گئے کچھ ساتھی ہمارے بتا کے گئے, جیسے حمزہ بھائی اور طاہر بھائی وغیرہ, اور آپ بھی پہلی دفعہ تشریف لائیں حضرت. تو درود شریف پڑھ لیں تو سب. اچھا, تو اردو کے ساتھ اچھا, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. ساتھ آپ کیسے ہیں؟ پھر سے میری کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. یہ بیچارہ اس کا آفس بہت دور ہے ساتھ کا, تو یہ وہاں سے آتا ہے. اچھا, سب سے دور سے کون آتا ہے اس کلاس میں؟ اس مجاہدہ چیک کرتے ہیں ذرا, سب سے دور سے کون آتا ہے؟ آپ حضرت کہاں سے آتے ہیں؟ سب سے قریب آپ ہیں. اچھا, چلیے سب سے قریب بتا دیں, سب سے قریب کس کا گھر ہے؟ آپ کا بھی قریب مارکیٹ میں. گلی کون سی؟ 122. ساتھ آپ کی 120. یہ آپ کو تو نظر بھی آ جائے گا. اور اس سے قریب کوئی ہے؟ 132. تو آپ کی تو پیچھے ہے نا, ان کی تو. اچھا, تو کس کا گھر قریب پڑتا ہے؟ آپ قریب ہوتے, پھر تو تم نے کسی کلاس میں غیر حاضر نہیں ہونا جن کا گھر قریب پڑتا ہے. السلام علیکم, کیسا بھیجیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ سے پہلے دفعہ ملاقات ہو رہی ہے میرے ساتھ. اچھا, یہ خبر بھی آپ کے جو جن کا آپ نے بتایا تھا 100 بندوں سے, اور جب وہ ختم ہوا تھا تو عمومی طور پہ ہمارا کچھ ڈراپ آؤٹ آیا تھا. کچھ ساتھی دیکھیں ابھی پچھلی کلاس میں کچھ ساتھی آئے تھے, کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے یا کوئی ان سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو ان کی کلاس شروع ہوئی تھی 100 بندوں سے, اور جب وہ ختم ہوئی تو 101 102 بندے تھے. بندے زیادہ ہو گئے تھے کلاس ختم ہونے میں, کیونکہ اس استاد کا مجاہدہ اتنا زیادہ تھا. تو آپ لوگوں کا بھی جتنا مجاہدہ ہوگا نا, آپ میں سے جو ساتھی یہاں پہ ابھی بیٹھا ہوا ہے, جو جس نے اپنے آفس کو سارا دن مینیج کیا ہے, اگر یا کوئی ساتھی اگر ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے بہت ساری چیزیں آگے پیچھے کی اور پھر اس کلاس میں آئے, تو اس کا مجاہدہ اور ایک ویسا ساتھی جو بالکل ہی دلی سے آیا, تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کلاس میں بیٹھنے میں. ایسے ہی, اور اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے آخری کلاس میں کیا پڑھا تھا, کسی کو کچھ یاد ہو تو ایک ایک کر کے بتا دیں ذہن میں جو بات ہے. ایسے میں بتائیں, سب کو بتانا ہے, سب کو بتانا ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا آپ سے مختلف کردار, کہ آپ سے بہترین استاد بھی تھے, شوہر بھی تھے, جنگ بھی لڑتے تھے. پھر ہم نے پڑھا سیرت کیوں پڑھنی چاہیے, اس سے فائدہ کیا ہوئے گا ہمارے میں. پھر ہم نے پڑھا تھا صحابہ کون ہوتے ہیں. صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے دیکھا, ان پر ایمان لائے. 3 کنڈیشن پڑھی تھی. 3 کنڈیشن پڑھی تھی. آپ سے دیکھا, ان پر ایمان لائے, اور ایمان کی حالت میں وفات پا گئے. اس کے بعد ہم نے پھر آپ سے ہجرت نقشہ پڑھا تھا, کہ ہم نے کتنی بیسٹ اسٹریٹجی اپلائی کی تھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے میں. اس کے بعد پھر اب بکر بھائی نے ہمیں حدیث سنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, کیونکہ آپ سے ہم نے شجر نصب پڑھا تھا. کوئی کلاس سے خلاصی بتا دیں, اور کسی ساتھی کو کوئی بات یاد ہو. شاید بھائی آپ کو کوئی بات یاد؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 وائف تھیں, حضرت حاجر علیہ السلام, حضرت سارہ علیہ السلام. تو حضرت حاجر علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہم مسلمان ہیں. حضرت سارہ علیہ السلام کے نسل سے جو ہے نا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کے نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرسچن کو کہتے ہیں, ان کی لڑکی کو پیچھے. بہت زبردست, ماشاء اللہ. اور کوئی ساتھی بتائیں کسی کو کچھ یاد ہو. احمد, آپ کو کچھ یاد ہے لاسٹ کلاس سے کیا پڑھا تھا؟ Yes, I remember. بتا دیں. But I must say in English. That's okay. Most of the people here, ہاں
انگلش How بول لیں about فارسی the بول لیں Farsi? کچھ تو بول لیں سب سمجھ آتی ہے ہمیں ایسے. And we read about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about the kirdar, his kirdar. That was he was a good da'i, yes, da'i, a best tajir, businessman, and also the shawhar, yes, in Urdu. Yes. You see, and walid, he was a best walid, and also Jangju, we said, the leader. اچھی اردو بول رہے ہیں ماشاء اللہ. No, it's also in Farsi we said like فارسی میں بھی جنگجو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. and also what we say, he was a You can say in English, that's okay. I will translate it. I will translate it inshallah. no, I didn't remember what was the name of kirdar. میں جزاک اللہ جزاک اللہ. کچھ یاد ہے؟ He said میرے سارا اس نے بتا دی. اچھا جی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, وہ بکر بھائی نے بتایا تھا, تو جلدی سے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ پھر آج کا سبق ہمیں یاد ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ لکھا کریں. اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھیں گے نا مین پوائنٹس, تو آپ اگلے دن جا کے جب پڑھیں گے کھولیں گے تو آپ کو سارا یاد آ جائے گا کہ یار ہم نے یہ پڑھا. اور جب یہ لکھیں گے تو اس ٹائم تو سارا سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی, لیکن وہ جیسے ابھی مثال کے طور پہ ہمیں یہ یاد ہے کہ 4 دن پہلے رات کے کھانے میں کیا کھایا تھا, کسی کو یاد ہے؟ 4 days before, what did you ate in the dinner? You cannot remember, کیونکہ لکھا نہیں ہے نا, اس لیے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی کلاس میں کیا لے کے آئیں گے, کیا لیں گے, ڈائریز اور پیسے لے پین ہوگا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی, آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. پہلی شادی جو ان کی ہوئی تھی, ریکیپ کر لیتے ہیں جلدی سے, وہ کن سے ہوئی تھی؟ حضرت سارہ علیہ السلام سے. کن سے ہوئی تھی؟ سارہ علیہ السلام سے. اور ان سے جب کوئی اولاد نہیں ہوئی اس ٹائم پہ, تو دوسری شادی کن سے کی؟ حضرت علیہ السلام سے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت حاجر علیہ السلام سے کون پیدا ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام. اور پھر بعد میں کون پیدا ہوئے سارہ علیہ السلام سے؟ اسحاق علیہ السلام. دونوں انبیاء تھے. لیکن جو آپ وسلم کی چین چلی ہے, جو ہم نے میپ بھی دیکھا تھا, وہ کن سے چلی ہے؟ حضرت اسماعیل سے, حضرت اسحاق سے, اسماعیل علیہ السلام سے. آگے آ جائیں, ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے, اسماعیل علیہ السلام سے. اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں اس چین میں, وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہے نا, اس سے پہلے جو باقی سارے انبیاء آتے رہے, یہ آپ میں سے جو پچھلی کلاس میں آئی تو ان کو شاید یہ سمجھ نہ آ رہی ہے کیونکہ ہم نے میپ سے پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سارے انبیاء آتے رہے وہ اسحاق علیہ السلام کی کون سا ہے. اب ہم لوگ انشاءاللہ آج کی کلاس میں آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماعیل علیہ السلام تھے, اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سے بہت ساری نسلیں فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں, کیونکہ ایک کو پڑھیں گے نا اگر تو ہمیں شاید 30 لیکچر اس پہ ہی لگ جائے, کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے ہر ایک کے بارے میں. تو تقریباً سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 30ویں آپ وسلم سے 30 نسلیں اوپر جانے کے بعد ایک شخص کا ذکر آتا ہے, موٹا موٹا ان کا دیکھیں تو ان کا نام تھا قصی. کیا نام تھا ان کا؟ قصی. اس کو اردو میں لکھتے ہیں قاف صاد اور یا, قصی, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس سرداری آئی نا مکہ کی, یا آپ وسلم کے یعنی کہ 30ویں دادا تھے, آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ 30 نسلیں ہم اوپر چلے گئے. اب ان کے پاس جب سرداری آئی تو انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ جن کی وجہ سے عرب کے جو لوگ ہیں نا, خاص طور پہ سعودی عرب کی یوتھ, وہ آج بھی ان کو یاد کرتی ہے. پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے شعبے بنائے, شعبے, ڈپارٹمنٹس. پورے مکہ کی سرداری جب ان کے پاس آئی, انہوں نے ڈپارٹمنٹس بنائے. جو حاجی آتے تھے ان کو کھانا کھلانے کا الگ ڈپارٹمنٹ بنایا, جو حاجی آتے تھے ان کو پانی پلانے کا الگ ڈپارٹمنٹ بنایا. اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کا الگ, اور بھی جو بھی سارے مینجمنٹ کے کام ہوتے ہیں ان ساروں کے ڈپارٹمنٹس انہوں نے بنائے. اس کے علاوہ ان کی پرسنالٹی بہت زبردست تھی, بہت سخی تھے, اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک جو لیڈرشپ والا رول نہیں ہوتا, کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے خاندان میں بھی آپ کے کہ جس کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یار یہ خاندان کا بڑا ہے. تو اس طرح اب ان کے 2 بیٹے تھے, روایت میں 3 آتے ہیں لیکن 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے. قصی کے جو 2 بیٹے تھے ان میں ابھی میپ لگ گیا تھا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ. پہلے جو بیٹے تھے, بڑے بیٹے, ان کا نام تھا عبدالدار. کیا نام تھا ان کا؟ عبدالدار. اور جو دوسرے والے تھے ان کا نام تھا عبد مناف.
اب آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹا والا بیٹا ہوتا ہے وہ اس میں زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں اور زیادہ جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں اور چیزوں کو زیادہ سمجھتا ہے، تو اکثر وہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے. حالانکہ بڑے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بیٹا زیادہ تیز ہوتا ہے. تو یہ جو عبدالدار تھا نا، یہ عبدالدار جو عبد مناف قصی کے جو بیٹے تھے، یہ ذرا اس طرح تھے، چھوٹے تھے لیکن ان میں جو کوالٹیز وغیرہ تھی وہ کافی زیادہ تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سرداری ان کے پاس آ گئی. اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، ہم نے قصی کے بارے میں پڑھ لیا اور ان کے دو بیٹے تھے، عبدالدار اور عبد مناف. چھوٹے والے عبد مناف تھے، ان سے آپ سے کی نسل چلی ہے. اب ہم بات کریں گے فاسٹ فارورڈ 30 نسلوں سے آگے چلے جائیں گے 5ویں یا 4تھی نسل پہ. یعنی ابھی ہم بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اوپر 4تھی نسل ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ، ان کے والد صاحب کا نام حضرت جناب عبد المطلب، ان کے والد صاحب کا نام کیا نام تھا بتائیں؟ ہاشم نام تھا. ٹھیک ہے، ان کا نام کیا تھا؟ ہاشم. اب ہم ان کی بات کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوتھے دادا، سمجھ رہے ہیں نا، چوتھی نسل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نسل، سمجھ رہے ہیں بات؟ پر دادا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، دادا کے والے. اچھا، اب ہاشم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہاشم تھے یہ بہت سخی تھے اور یہ نا روٹیاں توڑ کے نا لوگوں کو کھلایا کرتے تھے جو حج کے لیے آتے تھے. ان کے بارے میں بہت مشہور بات ہے کہ یہ انہوں نے بہت بڑا نا ایک وہ بنایا ہوتا تھا، تالاب بنایا ہوتا تھا، اور اس تالاب میں یہ جو ہے وہ کرتے تھے، شوربہ بناتے تھے. جس طرح عربوں کا پتہ ہے نا آپ کو کہ عرب لوگ ان شوربے وغیرہ اور سریز وغیرہ اس کے بہت شوقین ہوتے ہیں. تو اس میں شوربہ بناتے تھے اور اس میں یہ بڑے لیول پہ روٹیاں بناتے تھے اور اس میں توڑ کے لوگوں کو نا وہاں پہ کھلاتے تھے حاجیوں کو. تو یہ ان کی کوالٹی بہت مشہور تھی. اچھا، میں آپ کو نا ان کی ایک دو کوالٹیز بتا رہا ہوں تاکہ ہم جلدی سے اپنے مین ٹاپک پہ چلے جائیں. آپ سے ان کی پیدائش پہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ بات؟ تو یہ ان کی یہ کوالٹی مشہور تھی. اب ہاشم، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 سفر ہوا کرتے تھے. اچھا، آپ لوگ ابھی نا ایک چیز یاد رکھیں کہ مکہ کی جو اکانومی چل رہی تھی نا، وہ 2 اسفار پہ چل رہی تھی، 2 سفر پہ. مکہ میں نہ کوئی کھیتی باڑی کا کام تھا، صحرا تھا. مکہ میں نہ کوئی اس ٹائم پہ کرپٹو کرنسی تھی، ٹھیک ہے. اور مکہ میں اس زمانے میں جو آج کل کے یہاں پہ تمام ذرائع ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ پنجاب میں جو کھیتی باڑی ہے اور KBK میں بھی کہیں نہ کہیں کاشتکاری وغیرہ ہوتی ہے، کوئی نہ چیزیں بیچ کے گزارا ہوتا ہے. اپنا مکہ کی کوئی انکم نہیں تھی. مکہ کے لوگ 2 سفر کیا کرتے تھے. پہلا سفر وہ کرتے تھے شام کی طرف. کس کی طرف؟ شام کی طرف. سردیوں اور گرمیوں کا سفر، لیل والنہار، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. سردیوں اور گرمیوں کے 2 سفر. ایک سفر کرتے تھے شام کی طرف، 6 ماہ اسی انویسٹمنٹ سے گزارا کرتے تھے جو اس سفر سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ جو اوپر پروفٹ آیا اس کا گزارا کر لیا، پھر جو انویسٹمنٹ بچی ہوئی تھی وہ دوسرا سفر کرتے تھے یمن کی طرف. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو میں دکھا دوں اس کا میں نے میپ بھی ڈاؤن لوڈ کیا. دوسرا والا کھول دیں. تو 2 یہ میپس، 2 یہ اسوار ہوا کرتے تھے. اب ہاشم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہاشم جب انہوں نے سفر کے لیے گئے شام کی طرف. اب شام سے مراد اگین صرف آج والا شام نہیں ہے جو ابھی فتح ہوا ہے، ٹھیک ہے. شام سے مراد اس میں فلسطین بھی آتا ہے، اس میں یہ عراق بھی آتا ہے، لبنان بھی آتا ہے، یہ اسرائیل پورا آتا ہے، فلسطین پورا آتا ہے. اسرائیل تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، ہمیں کہنا ہی اس کو فلسطین کہنا چاہیے. فلسطین ہی کہنا، ہمیں آئندہ اس کو فلسطین کہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو ہاں یہ والا. تو یہ 2 اسفار ہوا کرتے تھے. ہاشم جب نکلے مکہ سے تو انہوں نے مدینہ میں تھوڑا ٹائم اسٹے کیا، کیونکہ اگر آپ میپ بھی دیکھیں نا تو شام کے راستے میں مدینہ آتا ہے، نیچے مکہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس طرف نا مکہ ہے، یہ یہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ نے جو گئے ہوں ساحل کے ساتھ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہاں پہ مکہ ہے اور مدینہ جو ہے وہ اس طرف ہے، یہ یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں تک نظر آ رہا ہے، یہاں پہ مدینہ ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ یہاں سے نکلے مکہ سے اس جگہ سے تو ادھر مدینہ اسٹے کیا، کیونکہ جانا کہاں تھا اوپر، کس جگہ جانا تھا؟ شام جانا تھا. یہ سارا شام کا علاقہ ہے نا، جس میں یہ جارڈن عراق بھی آتا ہے، جارڈن وغیرہ سارا آتا ہے. یہاں پہ تھوڑا ٹائم اسٹے کیا مدینہ میں.
مدینہ میں جب اسٹے کیا تو تقریباً انہوں نے وہاں پہ 2 مہینے ریسٹ کیا، اسٹے کیا، اور وہاں پہ ایک نکاح بھی کر لیا. وہ نکاح جو کیا وہ سلمہ بنت عمر سے نکاح کیا. کن سے کیا؟ سلمہ بنت عمر سے. اور سلمہ بنت عمر سے جب نکاح کیا تو اس کے بعد یہ چلے گئے آگے شام کی طرف. وہاں شام گئے تو وہاں پہ کچھ بیمار ہو گئے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ پھر وہاں پہ ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ وہیں پہ فوت ہو گئے. ابھی آئے تھے مکہ سے، اور ان کی قبر آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے ان کی قبر کہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد پر دادا کی ہاشم کی قبر. ان کی قبر ہے غزہ میں. غزہ کا تو پتہ ہے نا آپ سب. اور غزہ میں اب یہ ان کی قبر کی میں نے پکچر بھی ڈاؤن لوڈ کی ہے، وہ بھی لے کرتے تھے. تو اب وہاں پہ پوری مسجد بنا دی گئی ہے. ابھی میں ریسرچ کر رہا تھا آج کی کلاس سے پہلے کہ بغیرتوں نے کی اس پہ تو بمباری نہیں کی، فی الحال مجھے تو نہیں ملا، لیکن انہوں نے اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیریٹیج سائٹس کو برباد کیا، وہ بہت زیادہ اور بھی. تو غزہ میں ان کی وہ ہے، وہاں پہ انتقال ان کا ہوا. اب جب ان کا وہاں پہ انتقال ہوا تو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ 2 مہینے انہوں نے اسٹے کیا تھا وہاں مدینہ میں. ایسے ہی ہے نا، مدینہ میں جب اسٹے کیا تھا تو سلمہ بنت عمر، یہ ان کی مسجد، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ غزہ میں موجود ہے. تو یہ بہت بڑی مسجد اب ادھر بنا دی گئی، تو یہ یہاں پہ ان کی قبر مبارک موجود ہے. تو ابھی اس کے بعد پھر جب انہوں نے مدینہ میں اسٹے کیا تو مدینہ میں 2 ماہ قیام کیا تھا. تو وہاں سلمہ بنت عمر جو تھی تو ان کا بیٹا پیدا ہو گیا، ایک بیٹا پیدا ہو گیا. اور اب پھر پیدائش ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی، عبد المطلب کی. اب آپ لوگ یہاں میں چاہتا ہوں آپ لوگ بڑا غور سے بات کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاشم کے جو بیٹے تھے ان کا نام جو عبد المطلب تھے، یعنی عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ تھا. ان کا اصل نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا جو نام تھا وہ شیبہ نام تھا. شیبہ کہتے ہیں عربی میں بوڑھے کو. تو بوڑھا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، بوڑھا، اولڈ. تو ان کے کچھ بال سفید تھے. جب بچہ پیدا ہوا نا عبد المطلب تو ان کے کچھ بال ادھر سے سفید تھے، 2-4 بال ان کے سفید تھے. تو ان کو ماں نے شیبہ کہہ دی پیار سے کہ بوڑھا. تو اصل نام ان کا شیبہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ ان کو یہاں پہ پیدا ہوئے تقریباً 8 سال گزرے، 10 سال گزرے، اور یہ بڑا ہو گیا ان کا بیٹا. یہ بھی میں آپ کے دادا کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہاشم کے جو بھائی تھے پیچھے مکہ میں، ان کو پتہ تھا کہ ہمارا بھائی جب شام گیا ہے، ہاشم جب شام گیا ہے تو وہاں پہ اس کا انتقال ہوا ہے، اور یہ مدینہ میں کچھ ٹائم اسٹے کیا ہے اس نے، اور وہاں پہ ایک بیٹا بھی ہے. ان کے بھائیوں کو جب وہ ہوا، احساس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم جاتے ہیں اور جا کے ان کو لے کے آتے ہیں. ان کے بھائی کا نام تھا مطلب. ہاشم کے بھائی کا نام مطلب تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کے بھائی کا نام مطلب تھا. اب ان کے بھائی جب گئے وہاں مدینہ میں کہ اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کے آئے، تو جب یہ مدینہ میں گئے تو انہوں نے جا کے وہی مدینہ کی حدود میں انٹر ہوئے نا. مدینہ تو چھوٹا تھا اس ٹائم میں، جس مسجد نبی ہے نا اتنا مدینہ تھا، کوئی بہت بڑا مدینہ نہیں تھا اس ٹائم. آپ لوگ اگر حرم بھی دیکھیں نا تو جتنا پورا مکہ مکرمہ تھا تو اتنا ہی، اب تو حرم بھی اس سے بڑا ہو گیا جتنا پورا مکہ مکرمہ تھا. تو جگہ ویسی نہیں رہی. تو لوکیٹ کرنے کے لیے البتہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ مدینہ جائیں تو آپ لوگوں کو جو ستون بنے ہوئے ہیں، آپ ایسے کون گیا ہے؟ آپ ایسے آپ لوگ ان شاء اللہ دوبارہ جائیں گے نا تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ وہاں جو ستون بنے ہیں تو کچھ ستونوں پہ 2 رنگز بنی ہوئی، کچھ پہ 3 رنگز بنی ہوئی، کچھ کا کلر جو ہے وہ اس طرح براؤن ٹائلز ہیں. تو وہ اب عام بندے کو سمجھ نہیں آتا، عام بندہ سمجھتا ہے کہ ایسے ڈیزائن ہے. لیکن جب ترکوں نے اس کی تعمیر کی تھی نا تو انہوں نے یہ نشانیاں خود چھوڑی تھیں کہ ہر نشانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی کوڈ ورڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ مسجد قباء جاتے ہیں اگر تو وہاں قباء مسجد میں دیکھتے ہیں گنبد کے اوپر ایک چھوٹا سا بلیک اسپاٹ ہے. جس طرح یہاں پہ اگر گنبد ہے تو اس طرح یہ لائٹ نظر آ رہی ہے، یہ بلیک اسپاٹ ہے. تو اب وہ جگہ وہی ہے ایگزیکٹلی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا. اب لوگوں کو نہیں پتہ اس چیز کا. تو اب آپ دیکھیں نا کہ اس جگہ پہ سجدہ کرنا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگا ہے، اس جگہ پہ سجدہ کرنا. تو یہ خیر یہ بات بیچ میں آ گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب مدینہ سے یہ آئے، مکہ سے جب یہ آئے ہاشم کے بھائی مطلب، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا. اب یہ جو عرب ہوتے تھے نا ان کی کوالٹیز تو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی ہیں، بہادر تھے، سخاوت تھے، سارا کچھ تھا. ایک کوالٹی تھی ان کی جس کو ہم لوگ قیافہ کہتے ہیں. قیافہ ہوتا ہے فیس ریڈنگ. فار ایگزامپل میں ان کا چہرہ پڑھ کے میں بتا دوں کہ یار یہ جو ہے نا ان کا تعلق فلاں جگہ سے ہے اور یہ کام کرتے ہوں گے اور یہ ان کے آباء و اجداد وہاں کے ہیں. یہ عربوں میں بڑا کامن تھا.
یعنی کہ یہ جو ہے نا وہ انگلیوں کے پورے دیکھ کے بتا دیتے کہ یہ کس نسل سے ان کا تعلق ہے، یہ پاؤں دیکھ کے بتا دیتے کہ یار اس کا ان سے تعلق ہے. انہوں نے ہاشم کے جو بیٹے کو یعنی کہ عبد المطلب کو، اس ٹائم عبد المطلب نام نہیں تھا ان کا، کیا نام تھا اس ٹائم پہ؟ شیبہ. شیبہ کو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. اس ٹائم پہ کھیل رہے تھے بہت سارے بچوں میں، تو وہ شیبہ کے پاس گئے، مطلب شیبہ کے پاس گئے. اس کو جا کے کہتے ہیں کہ میں تمہارے نا والد صاحب جو فوت ہو گئے میں ان کا بھائی ہوں، تو میں تمہیں لینے آیا ہوں. تو وہ بچہ تھا 12 سال کا، اس ٹائم پہ 12 سال عمر تھی. تو انہوں نے کہا میں کیسے چلا جاؤں اس رات میں، تب میری والدہ سے جا کے بات کریں. والدہ کے پاس جب گئے مطلب تو ان کو کہا کہ آپ اس طرح یہ آپ کے بھائی تو اکلوتا بیٹا تھا، اب اکلوتے بیٹے کو کون دیتے. تو پھر مطلب جو مطلب تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ سردار وہاں پہ سردار خاندان کا بیٹا ہے، سردار خاندان تھا مکہ میں اور یہاں پہ بالکل ایک گمنام زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کو بھیجیں مکہ میں، کیا پتہ یہ کل کو سردار بن جائے ہمارا. اور یہ مطلب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا وہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک برائٹ فیوچر ہے وہاں پہ. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے پھر ان کی ماں کو یہ بات سمجھائی کہ ان کو سلمہ بنت عمر کو یہ بات سمجھائی جن سے نکاح کیا تھا ہاشم نے. ان کو جب یہ بات سمجھائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو لے جائیں. تو اس طرح لے گئے مطلب جو ہے ان کو لے گئے. اب جب مطلب ان کو لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے اونٹ پہ ان کو پیچھے بٹھایا اور لے گئے. اب یہ جب مکہ انٹر ہوئے نا تو لوگوں نے دیکھا کہ جو مطلب جو ہے وہ سمجھا کوئی غلام ہے، کوئی غیر شناسا چہرہ تھا، یعنی کہ پہلے اس بچے کو تو کسی نے نہیں دیکھا مکہ میں. انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی غلام خرید کے لے کے آئے، اس زمانے میں غلام چلتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب اب کہتے ہیں غلام کو، عربی میں اب کہتے ہیں غلام کو، بندہ غلام. تو لوگوں نے کہا عبد المطلب یعنی کہ یہ بچہ جو ہے یہ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے. اس طرح سے ان کا نام پکا عبد المطلب پڑ گیا. آپ دیکھتے نہیں جیسے بچپن میں کسی کا نام جو ہے وہ اگر مٹھو رکھ دیا وہ 40-50 سال کے بھی تو مٹھو ہو جائے، چاہے وہ اس کو جتنا مرضی وہ بعد میں کہتا رہے کہ چاہے وہ ایسے ہی نا. اور کسی کا نام اگر جو ہے وہ ہمارے ایک ہے جاننے والے تو ان کا نام وہ بگھو آ رہا ہے ہمارے گھر میں عورتیں ہیں تو کہتے بگھو آ رہا ہے، کوئی چھوٹا بچہ آئے گا بگھو. وہ حضرت آئے تو وہ پورے انکل تھے لیکن وہ بچپن سے ان کا نام جو ہے وہ بگھو چل رہا تھا. تو اس طرح ایک بار جب نام پڑ جائے نا تو وہ نام پھر چلتا رہتا ہے. تو ان کا نام اس طرح عبد المطلب پڑ گیا. آپ یہاں تک بات سمجھ آ گیا؟ مشکل تو نہیں ہو رہا یہاں تک؟ بور تو نہیں ہو رہا یہاں تک؟ ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گیا کہ ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑ گیا. اصل نام کیا تھا ان کا؟ شیبہ نام. اب یہ کون ہے عبد المطلب کون ہے؟ آپ سے سمجھ کے کیا لگتے ہیں؟ دادا لگتے ہیں. ٹھیک ہے دادا لگتے ہیں، سگے دادا. اب یہاں عبد المطلب کے بارے میں 2-3 باتیں بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کی کوالٹیز ایسی تھی کہ دیکھیں ایک لیڈر جب بنتا ہے نا کسی قوم کا تو اس میں 2-3 کوالٹیز ہوتی ہیں. لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں. پہلے تو وہ کھلے ہاتھ کا، کھلا خرچہ کرنے والا، کنجوس بندہ کبھی بھی کسی قوم کا سربراہ. میں پاکستان آج کی بات نہیں کر رہا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو قبائلی ٹائم. آج کل تو خیر وہ سسٹم ہی ہو رہا ہے. تو کھلے ہاتھ کا ہو. دوسرا پرسنالٹی بہت اچھی ہو، لوگوں کے مسئلے سالو کرنے والا، لوگوں کو جمع کر کے کھلا پلا سکتا ہوں، لوگوں کے مسئلے حل کر سکتا ہوں. ایسے لوگوں کو مکہ کے لوگ جو ہے وہ سردار چوز کرتے تھے. ایسے کسی بندے کو نہیں چوز کرتے تھے کہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کوالٹیز جس میں نہ. عبد المطلب سردار بن گئے. عبد المطلب جب سردار بن گئے تو ان کے بارے میں 2-3 باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے 2-3 کام ایسے کیے کہ جو کہ کام تو بہت سارے کیے لیکن 2-3 ایسے مین کام ہیں کہ جن کے بارے میں ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں اوور ویو ہو جائے کہ ان کی پرسنالٹی کیسی تھی. پہلی بات یہ کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ جو قبیلہ تھا بنو جرہم کا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں بتایا تھا ان شارٹ. یعنی کہ جو بنو جرہم کا قبیلہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب پانی نکلا نا تو جو قبیلہ تھا بنو جرہم کا جو گزر رہا تھا، یمن سے قبیلہ گزر رہا تھا، وہ آیا وہاں پہ، وہ بس گیا اور تقریباً 2000 سال تک وہ وہیں پہ رہا وہ قبیلہ. پھر 2000 سال بعد ایک اور قبیلہ آیا کہ جس نے بنو جرہم نے کچھ بدعنوانیاں شروع کر دی تھیں، حاجیوں سے پیسے لیتے تھے. تو اس طرح پھر ایک اور قبیلہ ہے بنو خزاعہ نام تھا اس کا، اس نے آ کے بنو جرہم کو نکال دیا. یہ بنو جرہم وہی قبیلہ ہے کہ جس قبیلے میں آپ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. اور اس قبیلے میں آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قبیلے کے سردار سے کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی. تو یہ میں پیچھے واپس پیچھے چلا گیا آپ کو بتانے کے لیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ لوگ جب جا رہے تھے نا بنو جرہم کو جب نکالا جا رہا تھا کیونکہ یہ بدعنوانیاں کرتے تھے، بنو خزاعہ جب ان کو نکال رہے تھے انہوں نے جاتے جاتے زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا. یہ لاسٹ کلاس میں بات ہوئی تھی، یہ بات نہیں ہوئی، یہ بات ٹھیک ہے بتایا تھا. انہوں نے جاتے جاتے زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا. اور آپ اگر صحرا میں دیکھیں نا، کسی صحرا میں اگر کوئی چیز کسی ریت کے نیچے چھپا دیں آپ تو وہ آپ
لگے رہے آپ کو 10,000 سال تک بھی وہ چیز نہیں مل سکتی، کیونکہ کوئی ریفرنس کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے نا. یہاں آپ مسجد میں کارپیٹ کے نیچے کوئی چیز چھپائیں، آپ کو پتہ لگ جائے یار یہ چوتھا کارپیٹ کے نیچے پڑی ہے اس پنکھے کے نیچے. وہاں صحرا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. صحرا میں ہر طرف ریت ہے، پتھر ہے. تو یہ جاتے جاتے کیا کر گئے، جو زمزم کا کنواں تھا اس کو پاٹ گئے یعنی کہ اس کو بند کر دیا. کنواں بھی بند کر دیا، اس میں حجر اسود بھی ڈال دیا. حجر اسود 2000 سال تک غائب رہے، اس میں حجر اسود بھی ڈال دیا، اور اس میں ہرن بھی ڈال دی. ہرن، سونے کے ہرن، کچھ جو باہر کے لوگ آتے تھے جنہوں نے انعام کے طور پہ دیے ہوئے تھے نا مکہ کے لوگوں کو، وہ بھی ڈال گئے اس میں. ابھی لوگوں کو، ابھی واپس آ جائے عبد المطلب کے پاس، لوگوں کو پتہ تھا ابھی بھی کہ کہیں نہ کہیں زمزم کا جو کنواں ہے یہ یہاں پہ کہیں موجود ہے، لیکن وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے. بس سنا تھا، جس طرح لوگ کہانیوں میں ہم سنتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں کنواں ہوا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے وہ ختم ہو گیا کنواں یا بند ہو گیا، اللہ عالم جو بھی. پہلی بات جو عبد المطلب کی، ان کو خواب آیا. ان کو خواب آیا کہ کھدائی کریں آپ اس طرح، لیکن کوئی اور جگہ بھی بتائی، انہوں نے اگنور کر دیا خواب کے. یار ویسے اس طرح کے خواب آتے رہتے. پھر دوبارہ کئی دفعہ ان کو جب یہ خواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کام بہت ضروری ہے. اب یاد رکھے کہ اس ٹائم پہ عبد المطلب کی کوئی اولاد نہیں تھی، خاص طور پہ نرینہ اولاد کوئی نہیں، کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا اس ٹائم. انہوں نے جا کے جو جگہ ان کو خواب میں بتائی گئی تھی وہاں کھدائی شروع کر دی. اور جب کھدائی شروع، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی، لوگوں کو پہلے کہا انہوں نے جب آیا تھا لوگوں کو کہا کہ آپ کریں آپ کھدائی. لوگوں نے کہا کہ ادھر کیا ہے یار صحرا میں کیا کھدائی کرنی، کیا نکلنے ہے. تو انہوں نے جب کھدائی شروع کی تو آثار نظر آنا شروع ہوئے کہ بھائی یہاں پہ کوئی چیز ہے نیچے. آثار نظر آنا شروع ہوئے، اور جب کنواں ڈسکور ہو گیا قوم آ گئی کہ اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہے، آپ جو ہے نا وہ ہمیں بھی نہیں اس میں سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف مجھے خواب آیا تھا. عبد المطلب نے کہا کیونکہ خواب میں صرف مجھے بتایا گیا، تو آپ لوگوں کو تو نہیں بتایا گیا. تو یہ معاملہ لے کے گئے یہ کاہنہ کے پاس. اس زمانے میں یہ ایک عورت تھی جو فیصلے کیا کرتی تھی، لوگوں میں کوئی معاملہ پھنس جائے تو بڑی، جسے ذہین کہتے ہیں اس طرح. تو یہ کاہنہ کے پاس گئے. تو خیر اس میں بہت ڈیٹیل ہے اس چیز کی کہ وہ جب سفر میں گئے تو راستے میں کیا کچھ ہوا، اس کے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن بہرحال لوگوں کو پھر یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ جو کنویں کے اصل مالک ہے وہ عبد المطلب ہی. تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب عبد المطلب کے ذریعے جو کنواں ہے زمزم کا اس کو دوبارہ سے ری ڈسکور کیا. یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرا کام جو ان سے ہوا وہ انہوں نے ایک منت مانگی تھی جناب عبد المطلب نے، اور انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو میں ان 10 میں سے ایک کو قربان کروں. اور کیونکہ اس ٹائم پہ ان کو بہت شدید احساس ہوا، جناب عبد المطلب کو بڑا سخت احساس ہوا کہ یار اگر میرے کوئی بیٹے ہوتے نا اس ٹائم پہ قوم سے ان کا مذاکرہ چل رہا تھا. انہوں نے کہا اس ٹائم میرے کوئی بیٹے ہوتے نا یا اللہ تم وہ میرے پیچھے کھڑے ہوتے، اور وہ اس قوم کو جواب دیتے. بیچارہ اکیلا بندہ، اکیلے تھے عبد المطلب اس ٹائم پہ کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ جب انہوں نے یہ کھدائی شروع کی دوبارہ ری ڈسکور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو انہوں نے منت مانی. انہوں نے جب یہ منت مانی کہ اللہ اگر آپ نے 10 بیٹے دیے مجھے اور ان کو جوان بھی کر دیے، کیونکہ اس زمانے میں جو ڈیتھ ریشو، جو موت کی شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی. بچے پیدا ہوتے تھے پھر 2 سال 3 سال میں فوت ہو جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ 10 بیٹے دیے اور وہ جوان بھی ہوئے تو اللہ میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کے بعد وقت گزرا آگے ان کو 1 بیٹا 2 بیٹے 3 بیٹے 10 بیٹے بھی دے دیے پورے، اور وہ 10 کے 10 جوان بھی ہو گئے. اب ان کو خیال آیا کہ بھائی میں نے تو اس ٹائم پہ منت مانی تھی اور اب 10 بیٹے اللہ نے دے بھی دیے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ بھی گئے، اب مجھے ایک کو قربان کرنا پڑے گا. اور صرف قربان نہیں کروں گا، انہوں نے منت مانی کہ جو ان میں سے سب سے عزیز ہوگا اس کو قربان کروں. تو ان کو سب سے زیادہ عزیز عبداللہ تھے، جناب عبداللہ. اب یہ کون ہے؟ ابھی آپ کے والد. اب یہ چلے آپ وسلم کے والد صاحب کو لے کے قربان کریں خانہ کعبہ. تو دیکھیے آپ لوگ یہ پڑھیں گے نا سیرت کی کتاب میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یار دیکھو کہ کیا کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ساری باتیں اتنی ڈیٹیل ہے. تو خیر جب لے کے گئے ان کو قربان کرنے جناب عبداللہ کو، تو لے کے جا رہے تو پھر جو عبداللہ کے ننیال والے تھے، ان کے عبد المطلب کے جو ننیال والے تھے، یعنی کہ جو ان کی بیوی کے سائڈ کے تھے، ان کا بھی تو وہ بچہ تھا نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں، اس طرح کریں کہ کسی کے پاس چلے جائیں تو فیصلہ کرا لیں، کوئی اس میں صورت نکال لیں دوسری. یہ عرب جو تھے اپنی زبان کے بہت پکے تھے. یہ جب کوئی بات کرتے تھے نا تو چاہے کوئی جاہلیت کی بات کر دے یا اپنی بات پہ قائم رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی کوالٹیز پسند تھی. اللہ تعالیٰ کو ایک مسلمان میں
یہ کوالٹیز چاہیے کہ جب وہ کوئی بات کر دے تو اس کو پورا کرے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل؟ ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں اور میں بس 3 منٹ میں 2 منٹ میں پہنچا. 2 منٹ تو تجھے گھر سے نکلتے ہوئے لگے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے نا یہ بات؟ جو ہم لوگ کوشش کریں گے جو بات کریں نا اس کو پورا بھی کریں. یہ اس سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے. اس سے یہ گئے دوبارہ اس کائنہ کے پاس ان سے پوچھنے کی اب کیا کیا جائے. تو اس زمانے میں جو دیت ہوتی تھی نا، ایک بندے کی دیت، یعنی کہ ایک بندے کو اگر کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہ اس کے بدلے میں کیا پے کرے گا. وہ تھی 10 اونٹ. کائنہ نے کہا آپ اس طرح کر لیں کہ آپ معاملہ بھی حل، سانپ بھی جو ہے وہ مر جائے گا اور لاٹھی نہیں ٹوٹے گی. آپ اس طرح کر لیں 2 کوڑے ڈال لیں، ایک میں 10 اونٹ رکھیں اور ایک میں جناب عبداللہ کا نام رکھیں. جو آ جائے پرچی وہ کام کر لیں. انہوں نے کوڑے ڈالے. دوبارہ ایک پرچی پہ کیا لکھا؟ 10 اونٹ اور ایک پہ کیا لکھا؟ عبداللہ. دوبارہ پرچی ڈالی تو دیکھا، اس کو کھولا، عبداللہ کا نام. دوبارہ کائنات کے پاس گئے. یہ تو دوبارہ عبداللہ کا نام آ گیا. آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ اونٹ ڈبل کریں. تو جب ڈبل کیے تو کتنے ہو گئے؟ انہوں نے کہا اونٹ 20 لکھیں اور جناب عبداللہ کا نام لکھیں. پھر آپ اس طرح کریں. دوبارہ اس طرح کیا. پھر کس کا نام آ گیا؟ عبداللہ کا نام آ گیا. دوبارہ گئے کائنات کے پاس. اس نے کہا آپ اونٹ 30 کر دیں اور پرچی دوبارہ ڈالیں. پھر حضرت جناب عبداللہ کا نام آ گیا. اس طرح کرتے کرتے 40 50 60 70 80 90 100. جب ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف جناب عبداللہ کا نام. یہ جب ڈالا پرچی ڈالی تو اب 100 اونٹ نکل آئے. تو اس زمانے سے ایک بندے کی جو دیت ہے وہ کیا طے ہوگی؟ 100. اور آج بھی اسلام نے اس کو بھی کنٹینیو کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے بعد میں بھی کنٹینیو کیا، جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی. جیسے حج ہے، حج پہلے سے ہے، اسلام سے پہلے سے اس کو کنٹینیو کیا گیا. تو اس زمانے سے آج اگر غلطی سے کسی سے قتل بھی ہو جاتا ہے نا کسی دوسرے بندے کا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا. تو وہ اس کے بدلے میں اس کو 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب جناب عبدالمطلب نے 100 اونٹ ذبح کرائے اور اس طرح یہ معاملہ رفع دفع ہوا. یہ دوسری بات ہوگی. پہلی بات کیا پڑھی ہم نے جناب عبدالمطلب کی؟ زمزم. اور دوسری والی یہ منت والی بات ہوگی. اب تیسری بات یہ کہ جناب عبداللہ کا تذکرہ کچھ تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے کہ اس طرح حضرت عبداللہ جو تھے آپ سے ان کے والد صاحب وہ بڑے ہیں. اور تیسری بات اس میں نا عبدالمطلب، حضرت جناب عبدالمطلب سے ریلیٹڈ وہ ہے واقعہ فیل. یہ تیسری بات ہے. وہ انشاءاللہ واقعہ بھی ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن میں کچھ چیزیں اگر آپ کی اجازت واقعہ فیل کی بتا دوں. ٹھیک ہے. تو واقعہ فیل یہ ہوا تھا، اس سے پہلے کچھ ایسی انفارمیشن لکھی ہے کہ جو میں بتا دوں. ٹھیک ہے چلو. اس میں واقعہ فیل کا میں نا آپ کو میں بھی دکھانا چاہوں گا ساتھ کیوں بات ہو رہا ہے. واقعہ فیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، یہ تیسرا واقعہ عبدالمطلب کا. ہم نے ابھی تیسری بات پڑھی. واقعہ فیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے کہ پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اور آپ دیکھیں دنیا کے حالات کیسے بدلتے ہیں. آج کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ افریقہ کی کسی ملک کی حکومت ہوگی امریکہ پہ یا سعودی عرب پہ؟ افریقہ کو سمجھا جاتا ہے کہ سب سے بیچارہ، سب سے کمزور اور پسماندہ ترین، حالانکہ سب سے زیادہ ریسورسز وہاں پہ، لیکن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار افریقہ کا کوئی ملک حکومت کر سکتا ہے. اس ٹائم پہ ایسا نہیں تھا. یہ آپ اس ٹائم پہ زمانے کی کنڈیشن یہ تھی کہ افریقہ جہاں پہ آج کل یہ ایتھوپیا کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایتھوپیا، ایریٹیریا، یہ جو ملک ہے نا، اس زمانے پہ ایک کنگڈم ہوا کرتا تھا. اور اس کنگڈم کا نام تھا، اس کنگڈم کا جو نجاشی جس کو کہا جاتا تھا. نجاشی نے اپنا، اور نجاشی کنگڈم کا ایک حصہ تھا یمن. دوسری والی اسی کو بس آپ کو یہ اگر نظر آ رہا ہو، یہ جگہ ٹھیک، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ اس جگہ پہ جو کنگڈم تھا اس کا نام تھا، اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یمن. اور یہ جو یہاں پہ یہ نجاشی نام تھا اس کا. اور یہ جو یمن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ نظر آ رہا ہے یہ یمن. یہاں پہ یہ علاقہ بھی ان کا تھا. تو انہوں نے یہاں سے گورنر بھیجا ہوا تھا ادھر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں ایک گورنر بھیجا ہوا تھا. اس گورنر کا نام تھا ابرہا. کیا نام تھا اس کا؟ ابرہا. دیکھیں جب انسان کے پاس حکومت آتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ جو مذہبی پیشوائی ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ کرسچنس کی ہسٹری پڑھیں، کرسچنس کے جو اس زمانے میں بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ پوپ کیوں بڑا ہے. پوپ شو کو سائڈ پہ کیا کہ مذہبی طور پہ بھی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ جب انسان کے پاس طاقت کا نشہ آتا ہے نا تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں.
اس کے پاس پاور تو بہت تھی. یہ یمن کا جو گورنر تھا یہ ابراہ, اور ابراہ نے یہ سوچا کہ بھئی یہ پورے سال میں ایک بار پوری دنیا سے اور خاص طور پہ عرب کے لوگ مکہ اکٹھے ہوتے ہیں, کیوں نہ میں بھی ایک کعبہ بناؤں, اور جب لوگ آئیں تو میرے پاس ادھر جو وہ کریں, سارے لوگ ادھر آ جائیں. تو اس میں یہ ہوا کہ اس نے ایک وہ نا وہاں پہ ایک بلڈنگ بنا لی, اور یمن میں اس جگہ پہ جہاں پہ میپ ہے ابھی, اور اس بلڈنگ کو اس نے وہاں پہ اتنا اس پہ کھلا خرچہ کیا کہ اس نے جو سنگ مرمر کے اس کے وہ بنائے, فرش بنائے, اور بہت ایک عالی شان اس زمانے کی ٹاپ کلاس اسٹرکچر ایک عمارت بنا لی. اور اس نے یہ کہا کہ اگلے سال اب جب لوگ آئیں گے وہ ادھر آئیں گے ہمارے پاس, اس میں آئیں گے, خانہ کعبہ نہیں جائیں گے. روایت میں دو روایات آتی ہیں. ایک روایت یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ آئے, مکہ کا کوئی بندہ آیا کسی قبیلے کا, بنی کنانہ کا, اور وہ اس کے محل میں گیا رات کو, اور اس نے وہاں جا کے گند کیا, اور اس گند کو اس نے دیواروں پہ مل دیا. جو اس نے اپنا محل بنایا تھا ابراہ نے, جو اس نے اپنا خانہ کعبہ بنایا تھا, ایک روایت آتی ہے. اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے یمن, جب میں نے آپ کو بتایا سردیوں گرمیوں کے 2 سفر ہوتے ہیں, تو مکہ سے کچھ لوگ سفر کر کے یمن آئے ہوئے تھے اور وہ کھانا بنا رہے تھے. تو کوئی چنگاری اڑی, اور چونکہ اس نے بھی پردے لگائے ہوئے تھے اس عمارت کے ارد گرد, جس طرح خانہ کعبہ کے ارد گرد پردے لگے, اسی کی کاپی کی تھی نا, تو اس پردوں پہ آگ گری اور اس کو آگ لگ گئی, اور وہ عمارت بالکل ایسے راگ بن گئی. کچھ روایت میں یہ آتا ہے. یہ دونوں روایات ہیں, اب ان میں سے یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سی زیادہ وہ ہے. تو لیکن بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ جو گندگی والی روایت ہے اس کا, تو اس طرح ان میں سے کوئی بات ہے. ابراہ کو اس بات پہ شدید ترین غصہ چڑھا, اور اس نے جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تقریباً اس کا لشکر 60,000 کا تھا, 60,000 تھے اس میں, اور اس میں ہاتھی بھی شامل تھے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ میں اس کے بارے میں آگے کی بات انشاءاللہ آپ کو بھائی وہ بکر بتائیں گے. میں آگے آ جاتا ہوں جناب حضرت عبداللہ کے پاس کہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. ابھی ابو بکر بھائی آپ مختصر سا اس کا واقعہ پھر کا بتا دیں, تو پھر اس کے بعد میں حضرت عبداللہ کا بتاتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں مکمل کر بتا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو واقعہ فیل میں ایک آخری بات بتا دیتا ہوں کہ واقعہ فیل میں جب یہ لشکر لے کے آیا تو اس کے لشکر میں ایک ایسی چیز تھی جو مکہ کے لوگوں نے اور عرب کے لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی, اور وہ یہ چیز تھی کہ اس کے لشکر میں تقریباً کوئی 10-12 ہاتھی بھی تھے, اور عرب کے لوگوں نے ہاتھی کبھی بھی نہیں دیکھے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہاتھی کہاں ہوتے ہیں؟ جنگلات میں ہوتے ہیں, اور مکہ میں کوئی جنگل تھا, وہ تو سارا صحرا تھا. اور اس کا لشکر تھا 60,000 کا. اس زمانے میں 60,000 سے مراد سمجھے کہ آج کل کوئی 60 لاکھ کی فوج ہم پہ حملہ کرتے ہیں. بہت بڑا لشکر 60,000. مکہ کی آبادی کتنی تھی؟ چھوٹا سا تو مکہ تھا, مکہ کی آبادی 60,000 نہیں تھی, وہ تو چند ہزار تھے مکہ کی آبادی. یہ جب چلا راستے سے اور حملہ کرتے 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 آیا, اور اس نے جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے نا, مکہ کسی شہر میں انٹر ہونے سے پہلے نا اس شہر کے باہر لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے, وہاں اسٹے کرتا ہے لشکر. اور لشکر جب وہاں اسٹے کرتا ہے تو تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھائی بڑا حملہ ہونے والا ہے, لوگ خالی کر کے چلے جائیں پہلے سے ہی, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیں. اسی طرح وہ جب لوگوں کو پتہ لگا تو عبد المطلب نے خود کہا کہ مکہ سارا کیا کر دیں, خالی کر دیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان سے ہم لڑ نہیں سکتے, یہ بہت بڑا ایک لشکر ہے. اور عبد المطلب نے ایک بات کی. اب اس نے یہ کام کیا, یہ ابراہ نے باہر جب اس نے پڑاؤ ڈالا تو جناب عبد المطلب اور جو اس کے سپاہی تھے انہوں نے مکہ کے لوگوں کی جو اس ٹائم پہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے نا, میں نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی کہ چراغا وغیرہ یہ چراتے تھے ان کو, تو وہ ان کی پکڑ لی, اونٹ اور ان کے بکریاں وغیرہ پکڑ لی. بکریاں وغیرہ پکڑ کے جب یہ لے آیا, ان کے فوجی لے آئے, تو جناب عبد المطلب اس کے پاس آئے. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عبد المطلب کی جو پرسنالٹی تھی نا وہ بڑی جو ہے وہ زبردست تھی. تو یہ جب آئے جناب عبد المطلب اور بے خوف سے بات کرنے آئے, تو یہ اوپر اب بیٹھا ہوا تھا اپنے اس پہ تخت وغیرہ بھی بنایا ہوا تھا, بڑا سسٹم کیا اس پہ. یہ اس نے دیکھا تو اس نے ان کو ساتھ تو نہیں بٹھایا, لیکن ان کے ادب میں ہی نیچے اتر آیا, کیونکہ اس نے کہا کہ یار یہ کوئی بڑا بندہ ہے. ان کے ساتھ نیچے بیٹھا تو سلام تو ان سے کی. تو جناب عبد المطلب نے کوئی یہ نہیں کہا اس کو کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں. جناب عبد المطلب نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہمارے یہ جانور پکڑے ہوئے نا, یہ جانور چھوڑ دیں. اور ان میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے بھی تھے. اس
تو یہ ابرہ حیران ہوا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ہم کس ارادے سے آئے ہیں؟ جناب عبدالمطلب نے کہا ہاں. احمد سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ Yes. تو یعنی کہ ابرہ نے پوچھا کہ بھائی ہم خانہ کعبہ کو گرانے آ رہے ہیں اور آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے جانوروں کو چھوڑ دو. یعنی مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کے گھر میں آئے اور جو ہے وہ اب آپ کے سر پہ یہ رکھ لے اور آپ اس کو کہیں یار مجھے چائے پلا دو. تو عجیب سی بات لگتی ہے نا. تو اس سے پوچھا ابرہ نے کہ بھائی آپ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہم کس ارادے سے ہم تو خانہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں اور آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کر لیں کیا نام ہے ہمارے جانوروں کو چھوڑ دیں. تو اس پہ عبدالمطلب نے جناب عبدالمطلب نے جو جواب دیا تاریخ وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ بھی اپنے پاس نوٹ بھی کریں اور اس کو یاد رکھیں. جناب عبدالمطلب نے جواب دیا کہ عربی میں جس کا کہا ہے کہ انا رب الابل. ابل کہتے ہیں اونٹوں کو. تو کہتے ہیں کہ میں اونٹوں کا جو ہے وہ مالک ہوں. رب کہتے ہیں مالک ہوں. رب کا جو لفظی مفہوم وہ مالک. کہتے ہیں کہ میں ان اونٹوں کا جو ہے وہ مالک ہوں. ٹھیک ہے. تو میں ان اونٹوں کا مالک ہوں. اس خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا. تم میرے اونٹ مجھے واپس کرو. یعنی عبدالمطلب کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ کا ہے اور اس کی حفاظت اللہ کرے گا ہی کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو پھر ابوبکر بھائی آگے بتائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ سارا میں نہیں بتاتا ہوں. اچھا اس کے بعد آگے اور ابرہہ کا کیا حال ہوا پھر. اور بالکل ابھی یعنی اس نے حملہ کرنا تھا اس کے اس نے حملہ کیا بھی پھر. اور پھر اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا اس کے لشکر کا اور اس کے اونٹوں کا کیا حال ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کو وہ دکھائی. یعنی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کسی چیز کا. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی مدد لی اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا اس میں دی ہے وہ انشاءاللہ ساری بات آپ کو تفصیل سے بھائی ابوبکر بتائیں گے. آخری بات سب سے اہم ٹاپک آدم کی پیدائش. اب فائنلی یہ ٹاپک آ گیا. تو یہ 5ویں بات ہے. پہلے ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھ لیا کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا دنیا میں سپر پاورز ایسے ہی. اور پھر ہم نے پڑھ لیا عربوں کی صفات کچھ پڑھی. قصی کی اولاد ہاشم کے بارے میں کچھ پڑھ لیا. یہ ان کے پھر شیبہ کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیا جو عبدالمطلب ہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو بات ساری سمجھ آ گئی. اب واپس آ جائیں جناب عبداللہ کے پاس. تو جناب عبداللہ کون ہے ابھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب. اور ان کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ ان کی عمر تقریباً جس ٹائم 25 سال تھی. 25 سال آپ میں سے کس کی عمر 25 سال ہے؟ آپ میری کم ہے 25. آپ کی کتنی حضرت؟ آپ کی کتنی عمر؟ ہاں 23 سال. آپ تو چھوٹے ہیں. 23 سے 33 27. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی کتنی؟ 29. 25 سال کوئی نہیں بیٹھا ہے آپ. احمد how old are you? Age, you said 25. 25. Yes, آپ 25 کے یعنی کہ جناب عبداللہ کی عمر اس ٹائم پہ جتنی احمد کی عمر ہے اتنی عمر تھی. 25 سال بالکل جوان. تو انہوں نے نکاح کیا آمنہ بنت وہب سے اور یہ بھی ایک بڑے معزز قبیلے سے تھی. اور ان کو نا کھجوریں لینے ان کے والد صاحب نے مدینہ بھیجا جناب عبداللہ کو. تو یہ جب کھجوریں لینے گئے تو ان کا وہیں پہ نا انتقال ہو گیا اور اس ٹائم پہ ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی. اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ ان کا انتقال اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں یتیم ہی تشریف لائے. لیکن کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے کچھ ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی. تو یعنی کہ جو اسٹرانگ روایات ہیں جس پہ زیادہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ روایات اپنی تحقیق کے مطابق یہ زیادہ درست ہیں. تو وہ والی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ 3 ہی پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ٹائم تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2-3 ماہ پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا جناب عبداللہ کا. یہ نا ایگزیکٹ ہمیں وہ کاؤنٹ نہیں پتا ہوتا ہے ان کا. تو اس لیے میں نا آپ کو سارا بتا دیتا ہوں کہ 2 ماہ 3 ماہ پہلے. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد تاکہ کوئی وہ اشکال نہ رہے اس میں وہ ایسا نہ رہے کہ یار میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتا دوں کہ یار پورے 2 ماہ پہلے ان کو یہ ممکن نہیں ہوتا اس طرح. کیونکہ مختلف سیرت کی کتابوں میں نا مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں ایسے نہ ہوگا کبھی. تو یہ ساری روایت بتانا کہ آپ کا بھی ایک ذہن کھل جائے اس میں. ویسے کچھ وقت ہسٹری محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. تو اس میں یہ اس طرح ان کا انتقال ہو گیا جناب عبداللہ کا. اب جو 5ویں بات ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مختلف اقوال آتے ہیں. دن کا تو ساروں پہ وہ متفق ہیں کہ جو اس ٹائم جو دن تھا وہ پیر کا دن تھا, منڈے تھا اس کیلنڈر کے مطابق. ہمارا جو کیلنڈر ہے نا, یہ ہمارا کیلنڈر تو نہیں ہے خیر, لیکن یہ جو جارجین کیلنڈر ہے اس کے مطابق
پیر کا دن تھا، منڈے تھا. اور جو 3 مشہور روایات ہیں کہ کچھ روایات میں آتا ہے سیرت نگاروں نے جو حساب لگایا وہ 8 ربیع الاول کا ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی. کچھ روایات میں 9 کا آتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی. اور جو تیسری روایت ہے وہ ہے 12 ربیع الاول کی. تو لیکن یہ ایگزیکٹ ہمیں وہ اس کا اندازہ لگانا وہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر جو جھکاؤ لوگوں کا وہ 12 ربیع الاول کی طرف ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی. اور دن پیر کا ہی تھا. اور یہ اس کیلنڈر کے مطابق 570 بنتا ہے. آج ابھی کیا چل رہا ہے؟ نہیں، اس جارجن کے مطابق 2024 چل رہا ہے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 570 ہے. تو یہ کافی سال آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. تو یہ 570 کی بات ہو رہی ہے. اور اس پہ 2-3 باتیں ہوئی کہ جو یہ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کس کے مکان میں ہوئی پتہ گیس کر لیں چلیں. اچھا، اور کس کے مکان میں ہو سکتی ہے؟ چچا ہے جناب ابو طالب کے مکان میں. جناب ابو طالب کے مکان میں ان کی ولادت ہوئی، آپ سے پیدا ہوئی. اور جو اس ٹائم پہ بہت یہ خوشی کی ایک بات تھی. اور جناب عبد المطلب بھی بہت خوش ہوئے، ظاہر ہے کہ اولاد کی اولاد. اور ابو لہب بھی بہت خوش ہوا اس ٹائم. ابو لہب آپ کو پتہ ہے کہ وہ چچا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف پہنچائی. اور آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم لوگ 4 یا 5 کلاس میں آ گئے 6 کلاس میں کہ ہم لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہوتے تھے بازار میں اور یہ پیچھے سے آوازیں لگاتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کی لوگوں اس کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح بہت زیادہ اس نے نا تکالیف پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لیکن اس ٹائم پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس نے اس کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا سویبہ سے، ٹھیک ہے. ہم لوگ اس کو صوبیہ کہتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا نا لڑکیوں کا نام ہوتا ہے صوبیہ. تو یہ عرب میں جو نام تھا یہ سویبہ نام تھا، یعنی با اور یا پہلے تھے سوئچ تھے. تو اس نے جب آپ کو خبر دی نا سویبہ نے کہ اس طرح بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ کا، جناب عبداللہ کا. اور ایک وہ بڑی زیادہ غمگین بات بھی ہوتی ہے نا کہ والد دنیا میں نہیں ہے اور اب دیکھو اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس میں پھر ابو لہب نے اپنی ایک انگلی سے اس کو کیا کیا، اشارہ کیا کہ تم کیا ہو گئی، آزاد ہو گئی. اب روایت میں آتا ہے کہ بعد میں کسی کو خواب میں آیا کہ اور جب ابو لہب کی جب وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، جب یہ مارا گیا تھا، تو کسی کو خواب میں آیا تو اس نے پوچھا اس سے کہ بھائی کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہو. تو اس میں بھی 2 روایت ہیں کہ اس میں ایک میں کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں، ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میری جو ایک انگلی ہے نا یہ آرام میں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک لمحہ بھی چین کا نہیں پایا لیکن یہ انگلی میری آرام میں، کیونکہ میں نے اس ٹائم پہ اس انگلی سے اشارہ کیا تھا آپ سے ان کی پیدائش پہ کہ اس کی لونڈی کو آزاد کیا تھا. تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ مجھے اس انگلی کی بقدر پینے کو پانی دیا جاتا. تو اس ٹائم پہ اس نے آزاد کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ یہ رکھا تھا جناب عبد المطلب، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس بچے کو بالکل بچے تھے اور عبد المطلب نے، جناب عبد المطلب دادا لگتے ہیں. تو ان کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کے جو چوکھٹ ہے وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جناب عبد المطلب نے رکھا محمد. اور اب ایک بات اس میں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ یہ نام انہوں نے ہی رکھنا. تو اس طرح پھر انہوں نے نام رکھا. اور اب میں آپ کو میپ سکھاتا ہوں انشاءاللہ 2-3 میپس. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ابرہا کا کیا حال ہوا وہ آپ کو بکر بھائی انشاءاللہ آگے پورا بتائیں گے اس واقعے کا انشاءاللہ. اور آخری اس میں بات ایک اور یہ آتی ہے کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو دنیا میں 2-3 تبدیلیاں بہت بڑی رونما ہوئی. ایک بات آپ لوگ یاد رکھنا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا پہلی کلاس میں کہ یہودیوں کا کیا جو کلیش ہے ہمارے سے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام والا اور وہ سارا میں نے آپ کو بتایا تھا. ابھی ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کوئی باتیں لکھی ہوئی تھی جو ان کے کاہن کہتے ہیں کہ جو ستاروں وغیرہ کی چیز سے کہیں نہ کہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، جادو شادو سارا نجومی جیسے کہتے ہیں. اور وہ تو یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا نا تو 2-3 کام ہوں گے. ایک تو ایران یعنی کہ پرشین امپائر میں، ٹھیک ہے، فارس کی سلطنت میں انہوں نے ہزاروں سالوں سے آگ لگائی تھی. وہ آگ بجھ جائے گی اور اس آگ کو وہ بجھنے نہیں دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا جو آگ کی بجھا کرتے ہیں وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے، ان کو آتش کدے ہوتے ہیں. وہ آگ بجھ گئی
پہلی دفعہ جب آپ سے پیدا ہوئے. دوسرا چیز یہ کہ جو رومن امپائر تھا ان کے محلات میں جس کنگرے اس طرح کے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح یہ لگے ہوئے نا اوپر, یہ پلرز جو لگے ہوئے اس طرح کے محلات میں آپ نے دیکھا تو اس طرح ڈیزائننگ کے لیے وہ لگے ہوتے ہیں اوپر جو لگے ہوتے ہیں چھت پہ اس طرح. آج کل تو نہیں ہوتے وہ, تو وہ ان میں کریکس پڑ گئے, وہ گر گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پیٹ میں تھے تو ان کو بھی وہ تفصیلات میں جانے کا وہ اتنا ٹائم نہیں ہے, ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ میرے پیٹ میں کوئی یہ عام شخصیت نہیں, ان کو پتہ چل گیا تھا کہیں نہیں. اور جب یہ تبدیلیاں بھی ہوئی پوری دنیا میں تو یہودیوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آخر نبی آ گئے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ آیا کہاں ہے. تبھی وہ ڈھونڈتے تھے کہ یار ان کو کہیں نہ کہیں مل جائے ان کو. وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب انہوں نے پہچان لیا کہ یار یہ تو آخری نبی, اس بچے کو پہچان لیا آپ سے جب چھوٹے سے تھے, جب سفر کے لیے گئے تھے, تو اس کو تو ان کو تو پراپر قتل کرنے کی سازش, یہ پھر اگلی کلاس میں بتاتا ہوں, ابھی نہیں بتاؤں گا ورنہ اسپوائلر الرٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ 2-3 تبدیلیاں ہوئی تھیں. پہلی تبدیلی کیا ہوئی کہ جو ایران میں آگ لگی ہوئی تھی وہ کیا ہو گئی, بجھ گئی. اور دوسری چیز یہ کہ جو ان کے محلات کے کنگرے تھے رومن امپائر کے, وہ کیا ہو گئے, ان میں کیا آ گئے, کریکس آ گئے. ابرہا کے ساتھ کیا ہوا اور جو مزید ڈیٹیلز ہیں واقع فیل کی وہ آپ کو بکر میں بتائیں گے. ٹھیک ہے بکر. اچھا سر, آپ کی اجازت ہو تو ایک میں تھوڑی سی چیز اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, آپ احباب نے ابوبکر بھائی کی باتیں سنی تو اصحاب واقع فیل جو ہے وہ اکثر احباب کو پتہ ہے, سب کو اس کا علم ہے, لیکن یہ کہ ابھی ابوبکر بھائی نے بھی کافی چیزیں اس کی بتا دی. چھوٹی سی چیزیں رہتی وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو سب سے پہلے اس کا ہمیں یاد ہونا چاہیے, کچھ چند وجوہات ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے. ساری چیز کو ایک ٹائم میں یاد کرنے تو مشکل ہے ہر انسان کے لیے. کافی ساری, جیسے ابوبکر بھائی نے بتایا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یار 4 دن پہلے ہم نے کھانا جو ہے نا عشاء کے کیا چیز کھائی تھی تو ہمیں پتہ نہیں چلے. اسی طرح اگر ابھی میں کسی سے پوچھوں گی کیا تفصیل سے باتیں نہیں, لیکن 1-2 پوائنٹ جو چند چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اپنی جو ہمارے ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق جڑا ہوا ہے تو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ذہن میں ہونی چاہیے. اب اکثر ہمارے جو جتنے بھی ہیں ان کو اکثر تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ جو ہے نا کہتے ہیں یار چھشو پانی میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ہمیں تاریخ کا اور ان چیزوں کا صحیح پتہ ہونا چاہیے. تو جیسے کہ ابوبکر بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن یا 55 دن, 2 روایت آتی ہیں کہ آپ وسلم کے پیدائش سے اتنے دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور یہ یمن کے جو بادشاہ تھے, گورنر تھے, ابرہا ان کا نام تھا. اور یہ ان کو جو ہے نا جو یہ گورنر بنایا بھی تھا, یہ حبشہ کے جو بادشاہ تھے ان کی طرف سے ان کو گورنر مقرر کیا گیا تھا یمن کی. تو جیسے کہ ابوبکر بھائی نے بتایا کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں, جو لیڈر ہوتے ہیں, ان کا ہمیشہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ پورے جو چیز ہے, جو ورکنگ ہے, جو جتنی چیزیں یہ ہمارے ماتحت ہو, ہم جو ہے ہم ان کے بڑے ہوں. تو اب جو باقی جتنے بھی اقتدار تھی, جو جتنی چیزیں تھیں وہ ان کے ماتحت تھی, لیکن مذہبی جو چیزیں ہیں وہ ان کے ماتحت نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یار اب جب میں اتنا بادشاہ بن گیا ہوں سارا کچھ, تو یہ مذہبی چیز بھی میرے پاس ہونی چاہیے. تو انہوں نے پھر کوشش کی, پھر خانہ کعبہ, انہوں نے ہمارا جو خانہ کعبہ تھا انہوں نے اپنا جو ہے نا یمن کے اندر ایک کمرہ تیار کیا اور اس کو پھر جیسے ہم شکل بنایا خانہ کعبہ کے, پھر لوگوں کا جس کا طواف کرو, اس کی عبادت کرو. تو انہوں نے یہ کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے کہ فرمایا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل, جب بھی حق آتا ہے تو باطل وہاں سے خود بخود چلا جاتا ہے. تو جب اب حق موجود ہے اور باطل کہ وہ جتنی بھی کوششیں کریں تو نہیں ہو سکتا. بیچارے نے بڑی کوششیں کی, بہت محنتیں کی, لیکن لوگوں کا رجحان وہاں اپنی طرف کیا, اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس طرح نہ ہو سکا. اس کے بعد انہوں نے جب انہوں نے لشکر اپنا تیار کیا,
جیسے کہ انہوں نے ابوبکر بھائی نے بتا دیا آپ کو کہ ان کی 2 روایت آتی ہیں کہ انہوں نے کیا، ایک جو ہے نا کون ساتھی بتا سکتا ہے کہ کیا پہلی روایت انہوں نے کیا بتائی تھی؟ گندگی کی، کہ قریش کا ایک آدمی تھا تو جو شاخ ہے بنی کنانہ کی وہیں پر وہ ایک آدمی رہتا تھا. اس نے رات کے ٹائم اس کو پتہ تھا کہ رات کو یہاں خالی ہوتا ہے، تو اس نے گندگی کی تو اور دیواروں کے ساتھ بھی. تو جب اس کو پتہ چلا تو اس کو غصہ آ گیا کہ بھائی یہ مسئلہ. اور دوسری روایت کیا تھی؟ ہاں 3 بندے قریش کے تھے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں آتا ہے کہ رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ جو قریش مکہ تھے ان کی ایک سفر جو ہے نا ہمیشہ یمن کی شام کی طرف ہوتا تھا. تو یہ کہیں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو آگ لگی تو اس کی چنگاری وہاں پہ گئی، وہ جل گئی. تو اب ان 2 وجوہات کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ انہوں نے کہا کہ بس اس کو دوبارہ تعمیر تو میں بعد میں کروں گا، لیکن پہلے میں ان کے جو ہے نا خانہ کعبہ کو گراؤں گا. اب اس نے ارادہ کر لیا اور 60,000 کا جو ہے نا لشکر تیار کر لیا. اور جو اس نے اپنے لشکر کے اندر ہاتھی لے کے آیا تھا، چونکہ عرب میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جنگلات نہیں، اور جو ہاتھی ہوتے ہیں جنگلات میں ہوتے ہیں. تو اب اس نے جو ہاتھی تیار کیے تھے تقریباً 13 بھی آتے ہیں، بعض روایت میں 9 8 اس طرح مختلف ہیں. تو وہ اس نے جو ہاتھی تیار کیے تھے وہ عرب والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی کہ یار ہاتھی پتہ نہیں کیا چیز. تو جب انہوں نے یہ لشکر پورا تیار کیا اور جاتے جاتے یہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے محصر نام ہے، محصر وادی، وہاں پہ انہوں نے ٹھہراؤ کیا. اور ٹھہراؤ کرنے کے بعد جب انہوں نے ٹھہراؤ کیا وہاں پر تو پھر انہوں نے اس کی جو افواج تھی انہوں نے وہاں پر جو ان کے اونٹ چل رہے تھے ان کو پکڑ کے لے کے آ گئے. تو پھر آج جیسے کہ ابوبکر بھائی نے بتایا کہ پھر وہ اونٹ کو جو ان کے سردار تھے وہ حضرت عبدالمطلب وہاں کے فتح کے ساتھ مطلب، ٹھیک. تو وہ آئے، پھر انہوں نے جب وہ آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے. اب وہ جو ابرہہ تھا اس نے بڑا خوش ہو گیا، نے کہا چلو جیسے ایک پروٹوکول دیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس علاقے کے بڑے سردار ہیں، تو سردار میرے پاس ہیں. انہوں نے بڑا مطلب ایک پروٹوکول دیا ان کو. جب ان کے پاس بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہ کہیں گے کہ یار آپ ہمارے خانہ کعبہ کو نہ گراؤ یہ وہ. جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اونٹ واپس کر دیں تو اس بات سے ان کو بڑا دکھ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ نے خانہ کعبہ کو چھوڑ کے اپنے اونٹوں کی بات کی. تو آگے سے کیا جواب دیا کون بتائے گا؟ ہاں انہوں نے کہا کہ انا رب فی الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، آپ میری اونٹ مجھے واپس کر دو، اور جو خانہ کعبہ ہے اس کا مالک الگ ہے. وہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو پھر کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. خیر جب انہوں نے اپنی اونٹیں واپس کر دی اس کے بعد وہاں سے انہوں نے آگے جب سفر کا ارادہ کیا، مطلب آگے جو باتیں، تو سب سے پہلے انہوں نے جو وہ ہاتھی تھی ان کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ سب سے آگے ان کے ہاتھی جا رہی ہوتی، اور ہاتھی کو آپ کو پتہ ہے مارنے سے ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی ایک نوکیلی چیز ہوتی ہے وہ ان کو یوں لگاؤ تو پھر وہ چلتی ہے. جب انہوں نے ہاتھی کو اٹھانا شروع کیا تو ہاتھی آگے نہیں گیا، ریڈ لائن کراس انہوں نے نہیں کی. تو بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکی، اور اتنی دیر میں ایک پرندوں کا ایک جم کٹا سا اوپر آسمان کے اوپر آ گیا، اور جن کو ابابیل بھی کہتے ہیں، چڑیوں کی طرح ان کی ایک شکل اس طرح، اور ان کے منہ کے اندر بھی ایک کنکر تھی، ایک پاؤں کے اندر بھی دوسرے پاؤں کے اندر، تو 3 کنکر ہو گئے ہر پرندے کے اندر جو ہے نا پاس یہ 3 کنکر تھی. اور انہوں نے وہ اپنی کنکر ماری اور اس طریقے سے ماری کہ آپ یقین مانیں اگر بندے کے سر سے لگتی تھی تو پاؤں سے نکلتی تھی، سر پہ لگ کے پاؤں سے نکلتی تھی، اگر ہاتھی کے اوپر لگتی تھی وہ نیچے سے نکلتی تھی. اور آتا ہے کہ فجعلہم کعصف مأکول، ایسے بن جاتے جیسے مطلب آج کے اگر آپ مثال لیں تو قیمہ نہیں ہوتا، ہم قیمہ بناتے ہیں اس طرح. اور اس کعصف مأکول کہتے ہیں کہ جب کسی جانور کو آپ ذبح کر رہے ہو نا تو اس کے جو اس وقت اس نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ تازہ سا جو پیلا سا ہوتا ہے، اس طرح ان کی وہ بن گئی تھی، مطلب جو ان کی لاش تھی وہ اس طرح بن گئی تھی. تو اب وہ سارا ایک ختم ہو گیا، صرف چند بندے بچ گئے تھے اس لشکر میں، اور ایک وہ ابرہہ جو بادشاہ تھا وہ بچ گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبرت کا نمونہ بنا. اب وہ واپس بھاگ گئے تھے جو تھے. اب یہ جو ابرہہ بادشاہ تھا
اس نے ابھی بچ گیا, اس نے واپس لوٹنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بیماری لگئی, کہتے ہیں کہ اگر اس انگلی سے یوں لگی تو اس کے ایک پورا ختم ہوا, زمین پہ گرا ختم ہو گیا, دوسرا پورا کرتے کرتے ہاتھ, اسی طرح پورا جسم, اور وہ واپس جو ہے نا اپنے یمن کی طرف واپس جا رہا. تو یمن تک پہنچتے پہنچتے اس کی ایسی حالت بن گئی تھی کہ آپ مثال لیں, ایک مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے اگر آپ پر اتار دیں تو اس کا کیسے ایک سانچہ بن جاتا ہے سوراخ سے, اتنے ایک اس کے ڈھانچہ بن گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ اس کی اس طرح حالت بن گئی تھی, اور آخر میں آتا ہے کہ اس کا جو ہے سینہ جو ہے نا وہ پھٹ گیا تھا اور دل باہر آ گیا, اس کی پھر موت ہو گئی تھی وہیں پر. تو پھر ان لوگوں نے, جو یمن کے لوگ تھے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو کس لشکر کے ساتھ گیا تھا اور کیا کر گیا تھا. تو اس سے ہمیں ایک سبق معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتا. اب ایک طرف دیکھیں نا, خانہ کعبہ کی حفاظت کس نے کی؟ کوئی ایک آدمی بھی آگے سے کھڑا نہیں, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اسی طرح بھی آگے آپ غزوات کا پڑھیں گے کہ غزوات میں ایک طرف 313, ایک طرف ہزاروں کا لشکر. اللہ تعالیٰ کو مدد کرنا آسان ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, لیکن ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا. اگر ہم لوگ اپنی ذہنوں میں یہ چیز سوچیں گے کہ یار دیکھو صحابہ بھی ہماری طرح انسان تھے, وہ کوئی آسمان سے نہیں آئے, ان کی اگر ایک دعا مانگتے تھے, ایک نعمت کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے. آج ہماری مشکلات کیوں حل نہیں ہوتی؟ آج ہم کتنے اگر کتنے زیادہ ہم وہ کرتے ہیں پھر بھی ہماری مشکلات اور بڑھتی جاتی ہیں, ختم نہیں ہوتی. حالانکہ ختم ہونا چاہیے تھا, ہم مسلمان ہیں. ایک تبلیغی ساتھی اس دن ہمارے جوڑ ہوا تھا, تو اس میں ایک ساتھی بتا رہے تھے ایک ملک میں ہم گئے, وہاں پہ ہم دعوت دینے لگ گئے. تو باہر ملک میں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے, نان مسلم ہے کیا. تو ہم نے دعوت دینا شروع کی کہ اس بندے نے ہماری صحیح اچھے طریقے سے اس دعوت کو سنا. سننے کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, اور یہ جو میرے ساتھ شاپ والا ہے, دکان والا ہے, یہ مسلمان ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی اذان ہوئی ہے, مطلب آپ کے جو جاتے ہیں لوگ, یہ بھی ادھر بیٹھا ہوا, میں بھی ادھر بیٹھا ہوں, ہم دونوں میں فرق تو نہیں. اب آپ دیکھیں اس نے کیسے سوال, اس بندے کو خاموش کر دیا. تو یہ چیز ہے, کہتے ہیں ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ایسا نہ بنو کہ آپ کی وجہ سے کوئی دین کو چھوڑ دے, دین کے راستے کو چھوڑ دے. تو اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے اپنی جانوں کے اوپر بھی محنت کریں. اس واقعات کا, ان چیزوں کا ایک مقصد ہمارا ہونا چاہیے. ہر چیز کا جب مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے پیچھے انسان کامیاب ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر میں ہوں, میرا ایک مقصد ہے کہ یار میں کہتا ہوں میں دن رات محنت کرتا ہوں کر کے میں نے گھر کو نظام چلانا ہے, میں نے اپنا گھر بنانا ہے, میں نے یہ نظام کرنا ہے, تو وہ میں مقصد جب رکھوں گا تو پھر میں محنت بھی اس طریقے کی کروں گا. اگر میں مقصد میرا نہیں ہوگا, میں اپنی ویسے زندگی کے لگا رہوں گا تو اس کا فائدہ نہیں. اور آپ میں سے ماشاءاللہ ہر انسان سمجھدار ہے, اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ایک مزدور سے اگر ہم اس کو بولتے ہیں کہ یار آپ یہاں سے کھدائی کریں, وہ کھدائی کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو اس کی پیمنٹ دیتے ہیں کہ یار آپ نے. اسی طرح ہمیں ان واقعات سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے, ان سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے بھی ان راستوں کو, اللہ کے احکامات کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ کون ساتھی کوشش کریں؟ سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں. آج ہمارے پاس وقت کم ہے, جو ساتھی نے انسان ہے کیا, تو ابھی مذاکرے کی حلقوں میں بیٹھنا ہے اپنے اپنے انسان, یا آپ کو اپنے اپنے حلقے یاد ہیں, آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا, آپ کو نہیں یاد ہوگا, اور آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا کیونکہ آپ آئے نہیں ہیں, تو آپ کو بٹھا دیں کسی حلقے میں انشاءاللہ. تو حلقے میں بیٹھ جائیں, لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں رہیں گی, پھر آپ کی بات بھی کریں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ والا آخری ایک میپ رہے گا, اس میپ کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس زمانے میں جو یہ دکھا تھا پچھلی کلاس میں والا میں, یہ والا نہیں تھا. جو ابھی میں بات کی نا کہ فارس کے بت قدر جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں آتش قدر بجھ گئے, تو یہ پرشین امپائر, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ پیلا نظر آ رہا ہے نا. اب اس میں صرف نا, اب اس میں یہ بظاہر یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں آپ دیکھیں کون سے ملک ہے. یہ سندھ ہے ہمارا, یہ والا. تو یہ سندھ کے ساتھ کون سی جگہ ہے والی؟ پورا ایران ہے. یہ افغانستان بھی آتا ہے, اس میں افغانستان کا بھی کچھ حصہ آتا ہے, ایران بھی آتا ہے. ایران تو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے نا. یہ ادھر کے, یہ جو کویت ہے یہاں پہ,
ये कुछ जगह, और ये सारा का सारा पर्शियन एम्पायर था, जिसको हम लोग सल्तनत फ़ारस कहते हैं। और जो रोमन एम्पायर था वो देखें, ये जो पर्पल वाला है ये सारा ये रोमन एम्पायर है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? इसमें ये देखें, ये मिस्र का काफ़ी इलाका आ रहा है, उर्दन आ रहा है काफ़ी सारा। ये कौन सा मुल्क है पता है आपको? ये तुर्की है। तुर्की, सारा तुर्की पूरा आ रहा है। ये कौन सा मुल्क है पता है? ये इटली, इटली पूरा इसमें आता है। ये पता है कौन? यूनान है, ग्रीस, ये पूरा मुल्क आ रहा है इसमें। और ये जो सारा ये अल्जीरिया का नॉर्थ साइड, लीबिया की नॉर्थ साइड, पूरा मिस्र, और ये जो मोरक्को, यहाँ पे मराकेश और मोरक्को पूरा, यानी कि ये इतने बड़े बड़े एम्पायर थे उस ज़माने में। तो हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आप वसल्लम ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी की कि आई, मतलब देखें आजकल जिस तरह मैं आपको बताया था यूएस और चाइना है जिस तरह, उस तरह ये एम्पायर थे। तो आप वसल्लम ने कैसे क्या स्ट्रेटजी की, ऐसी क्या हिकमत अमली की, सहाबा की तरबियत कैसे की कि ये एम्पायर भी जो है चंद सालों में ये खाक हो गए दोनों। और इसमें हर क्लास में हम लोग ना इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे कि एक टारगेट लेके जाएं कि हमने अगले हफ्ते आने से पहले ये टारगेट पूरा करना है, और वो टारगेट है सुन्नत का, ठीक है। हर क्लास में एक सुन्नत पढ़ा करेंगे। और आज की क्लास की जो सुन्नत है वो है मसवाक, ठीक है। इंशाल्लाह इस पे बहुत डिटेल से बात हो सकती है, मसवाक के फ़वाइद पे। मसवाक के 100-150 से ज़्यादा फ़वाइद हैं, वो इंशाल्लाह मैं भेज भी दूँगा, उनको भी याद दिलाइएगा, ग्रुप में भी भेज देंगे इंशाल्लाह। एक दो बता देते हैं, मेरे से कोई राय भी जाए और आप में से किसी को भी बताऊँ तो आप लोग भी उसमें बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ मसवाक का फ़ायदा ये है कि अगर आप मसवाक करते हैं, बज़ाहिर देखें छोटी सी चीज़ है, अगर आपको टूथ ब्रश की आदत है ना तो बेशक ब्रश भी करें, साथ मसवाक भी कर लें, और छोटी सी आप अपने साथ रख लें। सबसे पहली चीज़ ये कि जिस टाइम इंसान दुनिया से जा रहा होता है तो उस टाइम पे ना सबसे मुश्किल टाइम होता है इंसान में, क्योंकि रवायात में आता है, आप हसन की हदीस का मफ़हूम है कि इंसान को ऐसा लगता है कि ये हदीस का मफ़हूम है, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, लेकिन ये रवायत में आती है ये बात कि जब इंसान की रूह निकल रही होती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे किसी रेशम का कोई कपड़ा कांटों पे डाल दे और उसको वो खींचे, तो कांटे उसमें फंसे हुए हो तो इस तरह की तकलीफ़ होती है इंसान को। और उस टाइम पे बंदे को कलमा नहीं याद रहता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जब उनकी रूह निकल रही होती है तो वो कोई कह रहा होता है कि यार मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, उनका क्या होगा, डॉक्टर्स आपको बताएंगे ये बात पड़े। और कोई कहता है कि यार वो चूल्हे पे चाय पड़ी हुई है, और कोई बंदा ये बात कर रहा होता है कि जो है वो मेरी जायदाद का क्या होगा। लेकिन कलमा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कलमा पढ़ लेना बहुत बड़ी बात होती है, और बंदा सीधा ज़ाहिर है फिर बंदा जन्नत की तैयारी करता है उसके बाद। तो जो बंदा मसवाक करता है उसको उस टाइम पे कलमा नहीं बोलता, सबसे बड़ी बात है, उस टाइम पर उसको कलमा आता है। दूसरे इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि आजकल हमें जो हमारा जो बीमारियों का जो मेन जो जगह है ना वो पेट है, कि हम लोगों का पेट सही नहीं, जिसकी वजह से सही खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से या वो बाकी बीमारी, तो पेट जो है वो बंदे का साफ रहता है, ऐसे उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है आपसे सबकी सुन्नत है, सुन्नत से मोहब्बत, दांत साफ रहते हैं, और भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं इंशाल्लाह। और हाँ हड्डी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। और इसके अलावा कोई फ़ायदा आपको याद हो तो बताएं। मुख्तलिफ बीमारियों को मैदे की बीमारी ख़त्म हो जाती है। और किसी शादी को याद हो? नमाज का अजर बढ़ जाता है, नमाज का अजर बढ़ जाता है, ये तो बात मुझे याद कर दें, दांत मजबूत, नमाज का अजर बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे बढ़कर हुजूर उनका आखिरी अमल जो था, आखिर यानी कि देखें ना, आपसे सर दुनिया से जा रहे हैं तो आपसे सर हज़रत अबू बकर को फरमाते उंगली के उनसे बोलने की अभी हिम्मत भी आपसे सर की, लेकिन उन्होंने उंगली के इशारे से फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुँह में चबा के नरम करके दिए उसने मसवाक की। तो मुझे जहन में भी रहा, नहीं तो मैं आप सबके लिए तोहफ़ा भी लिया था मसवाक का, तो आप सब खुद खरीद लेंगे, कौन कौन खरीदेगा मसवाक? और मुझे आप लोगों ने पिक्चर भी भेजनी है उसकी, ठीक है इंशाल्लाह, सही बात है, हाँ ना, ये तो थोड़ी सख्ती भी करेंगे हम आपको इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह भेज देंगे। तो कैसे भेजेंगे? नंबर भी तो मेरे पास सेव नहीं, नहीं ग्रुप में इस तरह करें 2 मिनट लगते हैं, मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, सारों को नोट करें, मुझे मैसेज करें, मेरे पास सेव भी हो जाएगा। अहमद आपका तो सेव है, जिनके नंबर मेरे पास सेव नहीं है जल्दी से नहीं मैं मुझे भेजनी है इस तरह कर लें। अभी ना मुझे मैसेज कितना कि मैं भी सेव कर लूँ सारों के नंबर, ठीक है। अभी मेरा नंबर नोट करें सारे जल्दी से, तो मुझे मैसेज कर दें, फिर आपका चाय ठंडी डाल तो नहीं लिया काम, पहली दफ़ा कोई अकल का काम किया है। इस ग्रुप का सर एडमिन कौन है?